لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور عالی جناب مولانا انتصار مہدی صاحب تابہ سرائے کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہمارے احباب بھی ہیں اور ہمارے بزرگ علماء اعلام بھی ہیں. ظہیر الاسلام مولانا محسن رضا صاحب قبلہ بھی ہیں، اور حجت الاسلام مولانا مرتضیٰ پہلوی صاحب قبلہ بھی ہیں. یہ سب ہمارے بزرگ ہیں. ان کی موجودگی ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے کہ بعد میں جو کچھ غلطی ہوگی ان کے سر جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو اس وقت کی مجلس کا عنوان قرار دیا، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ من ورائہم برزخون الی یوم یبعثون. مرنے کے بعد برزخ شروع ہو جاتی ہے اور برزخ کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. الی یوم یبعثون. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اور اس کی آیات میں ہماری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جس کو سورہ مبارکہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک طولانی آیت کے ذیل میں جس کی ابتدا ہے اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم. اللہ نے عالم ارواح میں، عالم نور میں، جہاں روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس جگہ پروردگار عالم نے اولاد آدم قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحوں سے سوال کیا، اور یہ بات عالم نور میں، عالم روح میں، عالم ذر میں ہوئی. وہ
کیا گفتگو تھی؟ قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے کہ الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جس وقت رب العزت نے اولاد آدم سے یہ سوال کیا تو قرآن مجید فرماتا قالوا بلا، سب نے یہ بات یک زبان ہو کے کہی کہ یقیناً تو میرا رب ہے۔ جب سب نے اقرار کر لیا تو رب العزت نے کہا کہ غفلت نہ کرنا، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے مزاج کو بھی پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ مزاج انسانی یہ ہے کہ اقرار کر کے پھر مکر جاتا ہے، لیکن جو حقیقی انسان ہوتا ہے وہ اقرار کر کے عمل کرتا ہے، اس کو مکرتا نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کا ایک دور وہ ہے جو عالم روح سے شروع ہوتا ہے، اور جب یہاں کے اوپر ہم پہنچے تو اب اس میں تو کسی کو یاد نہیں ہے، نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، کوئی اللہ سے عہد کیا تھا، کوئی پیمان کیا تھا، سب کچھ وہاں سے ہم کو وہاں کی باتیں یاد ہی نہیں ہیں۔ جب وہاں کی بات یاد نہیں ہے تو جب آدمی کو یاد نہیں تو پکڑا بھی نہیں جا سکتا، پکڑا بھی نہیں۔ سونے میں اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کے اوپر کون سا جرم صادق ہوگا؟ اس لیے کہ اب جو بات یاد ہی نہیں ہے مجھے، جب یاد نہیں تو پروردگار عالم نے قرآن میں 2 آیتیں بیان کر دی۔ ایک کی عالم روح سے تمہارا ہمارا رابطہ ہے، اس رابطے کو تو توڑنا نہیں، لیکن نہج بلاغہ کا پہلا ہی خطبہ ہے، اس پہلے خطبے کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ اس دنیا میں جب انسان آیا تو سب بھول گیا، جب بھول گیا تو فبعث فیہم رسلہ وبعثر الیہم انبیاء، تو اللہ نے متواتر انبیاء بھیجے اور اللہ نے پیہم رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیستعدوہم میثاق فطرتے، تاکہ جو عالم ذر میں تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تمہیں یاد دلا دے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ عالم ذر میں جو وعدہ ہم نے کیا ہے اپنے رب سے، اگر اس وعدے کو کوئی یاد دلا سکتا ہے تو وہ وعدہ کوئی دنیا کا نیتا یاد نہیں دلا سکتا، بلکہ وہ یاد دلائے گا جہاں عصمت پائی جا رہی ہو، جہاں کو وہ معصوم جو ہوگا وہ یاد دلائے گا۔ اب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اب یہ کوئی نہ کہے، انبیاء کی شناخت بھی پہلے خطبے میں ہے۔ دیکھیے آج کی مجلس میں جو مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے جو نظمیں پڑھی گئیں اس کی میں گواہی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے پہلے جو مجلسیں ہوئی ہیں اس کی کیا گواہی دوں گا؟ یعنی گواہی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو گواہی دے رہا ہو وہ واقعے کا عینی شاہد بھی ہو۔ تو اب قرآن مجید نے یہ بیان کیا، جب اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا جا رہا تھا تو اس وقت انبیاء موجود تھے، جب موجود تھے انبیاء نے اس وقت کہا اچھا تم یہاں اقرار کر کے چل رہے ہو، اگر وہاں بھولو گے تو میں تم کو یاد دلا دوں گا۔ تو انبیاء کرام آئے ہیں کہ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا دیں۔ اب عزیزان گرامی، قرآن مجید پورا کا پورا جناب جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا 1-2 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آئی ہیں، براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آیتیں دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں بذریعہ جبرائیل نہیں آئی ہیں، براہ راست کچھ آیتیں ہیں، اس میں ایک آیت جس کو اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے مجلس بڑھا بھی سکتا ہوں گھٹا بھی سکتا ہوں، ہاں اگر صلوات قاعدے سے پہنچتی رہے گی برابر سے، یہ نہیں کہ آگے والے صلوات بھیجنا ہے پیچھے والے صلوات سن رہے ہوں، نہیں، سب کو بھیجنا ہے۔ جب نبی اکرم معراج کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو ایک ندائے الہی آئی، سارے انبیاء کو جمع کیا گیا چرخ چہارم پر، چوتھے آسمان پہ سارے انبیاء کو جمع کیا گیا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء تھے سب کو جمع کیا گیا۔
جب وہاں سب جمع ہو گئے تو ایک ندائے الہی آئی، یہ آیت جو اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ندائے الہی وسل من ارسلنا من وسعل من ارسلنا من رسلنا، اے میرے حبیب ہمارے رسول جو آپ سے پہلے گئے ہیں، ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ زمین پر آپ کو کیوں بھیجا؟ وسل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، آپ کے پہلے جو انبیاء زمین پر آئے ہیں آج سب تو جمع ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ ان کو زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ تو سارے کے سارے انبیاء، یہی وہ آیت قرآنیہ ہے جو بذریعہ جبرائیل نہیں زمین پر آئی، جس کو براہ راست حضرت احدیت نے پیغمبر کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ زمین کے اوپر یہ سارے کے سارے انبیاء کیوں آئے؟ جب پیغمبر نے سوال کیا، انبیاء کرام کی صفیں آراستہ ہیں، درجہ بندی ہو چکی ہے، تو اب سارے کے سارے انبیاء نے فرمایا یک زبان ہو کر کے بے نبوت کا و بے ولایت علی ابن ابی طالب، سب نے مل جل کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں زمین کے اوپر آپ کی نبوت کا تذکرہ کرتا رہوں اور علی کی ولایت کو زبانوں پر دہراتا رہوں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ مقصد انبیاء کیا ہے؟ مقصد انبیاء یہ ہے عالم زر میں جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو انبیاء یاد دلائیں، تو عالم زر میں جہاں ربوبیت کا اقرار ہوا ہے وہاں نبی کی نبوت کا اقرار بھی ہوا ہے، وہاں علی کی امامت کا اقرار بھی ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں سے قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے من ورائہم برزخون، کہا جیسے ہی تمہاری موت آئے گی، مرنے کے بعد برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ برزخ یعنی وہ دنیا جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ برزخ کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، برزخ یہاں سے اچھی ہے۔ جو روایات میں ہے کہ یہاں تو آدمی کو احساس گرمی بھی ہو رہا ہے، احساس تشنگی بھی ہو رہا ہے، لیکن برزخ وہ جگہ ہے نہ احساس تشنگی ہوگا نہ احساس حرارت و برودت، کچھ بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے بہتر ہے۔ بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے جو بھی وہاں کے اوپر پہنچا اللہ اسے دے رہا ہے، یرزقون، اللہ اسے رزق دے رہا ہے۔ حیات شہید والی جو آیت ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو اگر وہ مارکہ کارزار میں مر گئے تو بھی رزق پا رہے ہیں، اگر حب اہل بیت پر مر گئے تو بھی رزق پا رہے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، قرآن کہتا من ورائہم برزخ، مرنے کے بعد برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ جب آدمی برزخ میں پہنچ گیا تو الی یوم یبعثون، قیامت تک رہے گا، قیامت تک برزخ سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اب روایتوں میں اہل بیت عصمت و طہارت نے فرمایا کہ برزخ میں جو مومنین جاتے ہیں وہ زندہ کو دیکھ لیتے ہیں، زندہ انہیں نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ اب اس زمانے میں پیغمبر کے زمانے میں شاید سمجھانا مشکل رہا ہو، وہ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی گاڑیوں کے شیشے ایسے ہیں اندر بیٹھنے والے باہر کو دیکھ رہے ہیں مگر باہر والے اندر کو نہیں دیکھتے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برزخ میں جو پہنچ گئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ برزخ کی حیات وہی کامیاب ہے جو برزخ کے راستوں سے باخبر ہو۔ دیکھیے آج بہت سے قافلے زائرین کے جاتے ہیں تو جانے والا یہ پوچھتا اچھا قافلہ کون ہے، ذرا وہ بتا دیجئے۔ جو قافلہ اچھا ہے اس سے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی زحمت نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر وہاں والا قافلہ جو وہاں اچھے سے بہت زیادہ دور نہیں، حج پر لے گئے، زیارتوں پر لے گئے، وہاں کے لیے قافلہ اچھا تلاش کیا جاتا ہے تاکہ پردیس میں زحمت نہ ہونے پائے، تو برزخ کے لیے بھی اسے تلاش کرنا چاہیے جو برزخ کے راستوں سے باخبر ہو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ برزخ کے راستوں سے جو باخبر ہو اس سے پوچھنا چاہیے،
اس کو اپنا راہبر نہیں بنانا چاہیے۔ رہبر اسے بنانا چاہیے جو قبر کے اندر سونے والوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اس کو اگر کسی نے بھولے سے رہبر بنا لیا جو دیواریں جھانک کے گھر کے حالات سے باخبر ہو رہا ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو رہبر ایسا ہونا چاہیے، ایسے کو رہبر بنائیے جو برزخ میں کام آ سکے۔ اس کو بنانے کا کیا فائدہ جس کی برزخ خود ہی ابھی غیر واضح ہو، اس کی برزخ جس کی برزخ غیر واضح ہو اس کو اپنا رہبر نہیں بنا، اس کو بنائیے جو۔ اسی لیے رہبریت کے لیے جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمزدہ ہیں، چچا کی شہادت ہوئی ہے اور بڑی بے دردی سے شہادت ہوئی ہے۔ اس شہادت کے بعد پیغمبر تشریف فرما ہے۔ اچانک سارا مدینہ سوگوار ہے اور اسی دن سے یہ سنت پیغمبر چلی۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ 3 دن تک حمزہ کے گھر میں کھانا جائے گا۔ وہ سنت کہ جب کسی کے گھر میں حادثہ ہو تو عزیزوں، ہمسائے، رشتہ داروں کی طرف سے جائے گا کھانا۔ یہ سنت جناب حمزہ ہے یا جناب پیغمبر اکرم ہے۔ پیغمبر 3 دن کے بعد بھی رنجیدہ خاطر ہیں، غمزدہ ہیں۔ اتنے میں جناب جبرائیل آئے۔ جناب جبرائیل جب تشریف لائے، پیغمبر کو سلام کیا، حضرت نے جواب سلام دیا۔ جواب سلام دینے کے بعد پیغمبر سے جو گفتگو ہوئی ہے، مکالمہ ہوا ہے، اس مکالمے میں جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت سے احکام الہی لے کے آیا آپ کی خدمت میں، لیکن جتنے بھی احکام لے کے آیا سب کی ایک کنڈیشن تھی۔ ایک کنڈیشن، سب کے سارے احکام کی ایک کنڈیشن ہے۔ میں نماز کا حکم لے کے آیا، روزے کا حکم لے کے آیا، زکوٰۃ کا حکم لے کے آیا، خمس کا حکم لے کے آیا، جہاد کا حکم لے کے آیا، جتنے بھی احکام لے کے آیا سب کی ایک کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کو کھڑے ہو کر کے تمام افعال اور ارکان کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آدمی بیمار ہے، آدمی بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اگر وہ بھی نہیں ہوا لیٹ کے پڑھے گا، اگر وہ بھی نہیں ہوا تو اشاروں سے پڑھے گا، وہ بھی اگر نہ ہو سکا خدا نخواستہ ایک ایسا مریض ہے جس کے ہاتھوں کے اندر مشینیں لگا دی گئی ہیں، روب قبلہ بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اب یہ نماز اگر جو پڑھے گا، جس رخ پر بھی چاہے نماز پڑھے، اور علماء اعلان تشریف فرما ہے جس رخ سے بھی اس نے کہا قربتاً اللہ، یہ نماز اس کی صحیح کہی جائے گی اور اس نماز کے قضا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ معلوم یا قربت الہی اگر دل سے ہو رہی ہو تو کافی ہو، اگر پہلو پیغمبر بھی مل جائے اور قلب پیغمبر اگر راضی نہیں ہے، صلوات پڑھ محمد و آل محمد، تو قربت فقط قلب سے ہونی چاہیے۔ قربت مکانی معیار نہیں ہے، قربت فکری معیار ہے۔ قربت فکری کی بنیاد پر اب آئے جناب جبرائیل اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نماز کا حکم دیا، اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، اس کے بعد روزے کا حکم دیا، کہا پھر مسافر ہو گیا نہیں رکھ سکتا ہے، پھر دوسری کنڈیشن آ گئی زکوٰۃ، نصاب تک مال نہیں پہنچ رہا، خمس نہیں ہے نصاب تک، جہاد، عمر زیادہ ہو گئی، ضعیفی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کہا ہاں سب کے ساتھ تو ایک کیفیت جڑی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور جگانے والی صلوات۔ سب جاگ رہے ہیں لیکن دوپہر سولا نہ دے، اس لیے ایک صلوات اور بھیج دیں۔ تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو نہ سفر میں چھوٹ سکتا، نہ مرض میں چھوٹ سکتا، نہ غربت میں چھوٹ سکتا، نہ کہیں پردیس میں چھوٹ سکتا۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کوئی مجھ سے سوال کر سکتا تھا
کہ پروردگار عالم پیسہ تھا ہی نہیں تو زیارت پر کیسے جاتا، حج کیسے کرتا، خمس کیسے نکالتا، زکوٰۃ کیسے دیتا، تو اس کی مجبوری قابل قبول تھی، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہا جبرائیل بتاؤ وہ کیا عمل ہے؟ کہا وہ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا اگر غریب ہے تو وہ بھی اپنے دل میں حب علی سجا سکتا ہے، اگر مسافر ہے تو بھی وہ بھی سجا سکتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو بھی باقی رکھ سکتا ہے، اگر سفر میں ہے تو بھی باقی رکھ سکتا ہے۔ کہا ایک ہی ایسا عمل ہے نہ سفر میں چھوٹ سکتا، نہ حضر میں چھوٹ سکتا، نہ غربت میں چھوٹ سکتا، نہ دولت میں چھوٹ سکتا، وہ ذات ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ تو من ورائہم برزخ، برزخ میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہی کام آئے گی صرف حب علی ابن ابی طالب۔ لیکن میری تقریر سے کوئی بھی ذہن میں یہ خیال نہ لائے کہ پڑھ کے گئے ہیں اب محبت علی کافی ہے، نہیں، محبت علی کافی ہے، محبت علی کافی ہے، دھوکہ نہ ہونے پائے۔ اگر آپ اس وقت کشمیر میں چلے جائیں، کنفرم ٹکٹ لے کر کے چلے جائیے، تو کنفرم ٹکٹ لے کر کے اور آج جو کپڑے ہلکے پہنے ہیں یہ لے کے چلے جائیے، کوئی ٹرین سے اتارے گا نہیں، لیکن جو کشمیر کا لطف ہے وہ یہ کپڑا آپ کو دینے نہیں دے گا۔ وہاں کا ٹھنڈا ماحول آپ کو کہیں بیٹھلا دے گا، نہ آپ وہاں کا سبزہ دیکھ سکتے، نہ نہریں دیکھ سکتے، نہ وہاں کا مقامات دیکھ سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جگہ کے اعتبار سے لباس لے کے جایا جاتا ہے۔ اگر جگہ کے اعتبار سے لباس لے کے نہیں گئے تو سب کچھ صحیح ہے مگر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حب علی کمال دکھلائے گی مگر عمل کا لباس لے کے جانا پڑے گا۔ اگر بے نمازی ہیں، اگر روزہ نہیں رکھا، اگر عمل سے خالی ہے، علی کی محبت دکھائے گی۔ جو جس لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد زنگ چھوٹ جاتا ہے۔ حب علی اثر دکھائے گی، لے تو جائے گی مگر پہلے جہنم کے تھپیڑوں میں رکھے گی۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کی محبت برزخ میں کام آئے گی، اور یہی ہے برزخ میں مومن جنت میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 2 حدیث ہے، امام کی دونوں حدیثیں سناؤں گا۔ ایک حدیث میں امام نے فرمایا برزخ میں مومن بھی راضی ہے اور کافر بھی خوش ہے، کافر اور مومن دونوں برزخ میں راضی ہیں، خوش ہیں۔ چلیے مومن بیچارہ تو مومن ہے ہی ہے، اس کی خوشی کا تو مسئلہ حل ہے، لیکن برزخ میں کافر بھی خوش ہے، یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے کہ برزخ میں کافر کیسے خوش ہے، مومن خوش ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک صاحب کے پاس فقط 1 کمرے کا مکان ہے، 1 کمرے کا مکان، زندگی کی کوئی سہولت اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک بندے مومن اٹھے، انہوں نے 5 کمروں کا انہیں مکان دے دیا، اور وہاں منتقل کرنے کے بعد کہا یہاں آپ کچھ دنوں رہیے، آپ کو 14 کمروں کا مکان میں بعد میں دے دوں گا۔ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں، ہو جائے تو اچھی بات ہے، ہوا نہیں ہے۔ 1 کمرے کے مکان میں ہے جس میں کوئی امکان نہیں زندگی کا، ساری زحمتیں زندگی کی ہیں۔ ایک ایسا 5 کمروں کا مکان دے دیا جس میں اے سی بھی ہے، زندگی کی سہولتیں بھی ہیں۔ اب ان سے یہ وعدہ کر لیا گیا ہے کہ آپ کو 14 کمروں کا مکان دیا جائے گا۔ یہ بتائیے وہ 14 کمروں کے مکان کے لیے بے چین ہوں گے کہ یہ اسی میں مطمئن ہوں گے؟ کہیں گے ارے جب ملے گا دیکھا جائے گا، ابھی کون سا برا ہے، ابھی کون سا برا ہے، کہاں چھوڑ کے کیا آیا ہوں، یہاں 5 کمروں کا اے سی والا، سہولت والا، تمام آرام والا یہ کمرہ مل گیا، 5 ہی میں مطمئن ہے۔ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو برزخ میں اس کو اللہ ساری نعمتیں بے زحمت دے رہا، نہ تو اس کو مزدوری کرنی ہے، نہ محنت کرنی ہے، نہ اسے نوکری کرنی ہے، نہ باس کو سلام کرنا ہے،
نہ دکان شام کو بند کرنی ہے، کچھ نہیں، بے زحمت اس کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ مگر اس مومن کو ایک وعدہ اور یاد دلایا جا رہا ہے، ابھی آپ یہاں رہیے، آپ کو ابھی جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی 14 کمروں والا مکان بعد میں ملے گا۔ اب وہ مومن کہے گا اچھا ملے گا تو ملے گا، دیکھا جائے گا، ابھی کون سا برا ہے، ساری سہولتیں تو یہاں فراہم ہیں۔ تو جنت میں امام نے فرمایا مومن بھی راضی رہے گا اور کافر بھی راضی رہے گا۔ یہ تو مومن کی بات ہوگی، کافر کیسے؟ صلوات پڑھ دیں۔ کیسے رہے گا کافر؟ اب عزیزو، ایک آدمی جیل میں ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، جیل میں رہنا پسند کرے گا یا پھانسی کے لیے جلدی جانا پسند کرے گا؟ جلدی بتائیے، جیل میں رہنا پسند کرے گا، چونکہ اب اگر جیل سے نکلتا ہے تو پھانسی ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کافر بھی خوش رہے گا، چونکہ اسے معلوم ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت سنیے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جو لوگ اہل جہنم ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہیں جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور ہر روز انہیں جہنم دکھایا جائے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح میں بھی جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، کہا یہی یہاں آپ کو جانا ہے، شام ہوگی پھر دروازہ کھولا جائے گا، یہاں آپ کو جانا ہے۔ اب یہ بتائیے جہنم میں جانا زیادہ بہتر ہے یا برزخ میں زندہ رہنا زیادہ برزخ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ برزخ میں مومن بھی راضی رہے گا اور کافر بھی راضی رہے گا۔ اب اس کے بعد عزیزان گرامی 2-3 باتیں اور عرض کر دوں اور جلدی جلدی اپنی مجلس کو تمام کروں۔ مرنے کے بعد عموماً ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جمعہ یاد آ گئے تو فاتحہ پڑھ دیا۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہے۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے بہت دیر تک اس حدیث کو سمجھنے میں زحمت ہو رہی تھی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، وہاں جب تم جاؤ گے تو تم کو ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ قبروں پر جاؤ، اپنے مردوں کے قبروں پر جاؤ، تم کو وہاں جانے کے بعد ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ اب یہ بات ذرا کہاں امام معصوم اور کہاں ہم سب کے اسلاف جو زمین میں دفن ہیں، کہا ان کے قبروں پر جایا کرو، تم کو ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ جب امام کی یہ حدیث اور ارشاد میں نے دیکھا تو ہم نے کہا اس کو عوام تک سمجھانے کے لیے کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے۔ عوام مطمئن کیسے ہوں گے کہ ہمارے قبرستانوں میں جا کے فاتحہ پڑھنے سے معصوم کی زیارت کا ثواب ہوگا؟ جلدی جلدی یہ بتائیے کہ ہندوستان میں بعض جگہوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ مولا علی آئے، مثلا کوہ مولا علی ہے اور دوسری جگہ بھی تو ہیں، جوگی پورا دیکھیے۔ اب اس میں گاف یہ لگا ہوا ہے نا تو ذرا دل گھبراتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، مثلا جوگی پورا، مثلا حسین ٹیکری، مثلا کوہ مولا علی، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جن کے لیے مشہور یہ ہے کہ یہاں پر مولا کائنات تشریف لائے۔ یہ بتائیے مولا ایک مرتبہ آئے تھے یا بار بار آئے ہیں؟ ایک ہی بار تو جوگی پورا میں آئے تھے۔ کوہ مولا علی پر اگر آئے تھے تو ایک بار آئے ہیں، بار بار نہیں آئے ہیں۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا قبروں پر جاؤ اور جا کے ہماری طرف سے فاتحہ بھی پڑھو، اپنے بزرگوں کو یاد کرو، ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ عزیزو وہاں کے اوپر اگر لگا ہوا ہے کہ اگر آئے، مگر یہ یاد رکھیے جب کوئی مردہ رکھا جاتا ہے، چہارہ معصومین ہر مردے پر آیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
کہا جب کوئی مردہ رکھا جائے گا تو 4 معصومین قبر میں آئیں گے، جب قبر میں آئیں گے تو اب تو یہاں اگر مگر کی جگہ نہیں ہے، یہ یقین ہے کہ اہل بیت آئے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کی قبروں پر جاؤ گے تو انہیں بھی فاتحہ کا ثواب ملے گا، اور اس خیال سے جانا کہ تم کو وہاں پر ہم آئے ہیں، ایک بار نہیں آئے ہیں، بارہا آئے ہیں، ایک مردے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تمہارے اسلاف کے جتنے دفن ہوئے ہیں ہر کے سرانے پہنچے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ برزخ جو شروع ہو رہی ہے، موت کے بعد سے برزخ شروع ہوتی ہے، لیکن آدمی کو اپنے مردوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم المرتبہ شخصیت جن کے چہلم کی یہ مجلس ہے، جیسا کہ ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب نے پرانا اعظم گڑھ، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، برادر محترم محمود آبادی صاحب نے جیسے یہ کہا، یہ اسلاف کی آخری کڑی تھے، اور اگر کہا جائے تو 200 سال سے جو خدمت کا سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ ان کی ذات پر ٹھہر گیا۔ علامہ یعقوب صاحب، اس کے بعد مولانا یوسف صاحب، اس کے بعد مولانا مہدی صاحب، اس کے بعد مولانا انتصار مہدی صاحب، یہ 4 پشتوں کو اگر آپ شمار کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا علمی خاندان تھا جس کی یہ فرد تھی۔ ان کے اسلاف کے جو کارنامے ہیں، اور اس سرزمین نے تو بہت گوہر نایاب اور درے بے بہا پیدا کیے، لیکن مولانا انتصار صاحب کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے وہ کام کیا جو بنی عباس کی سلطنت اپنے تمام تنتنوں اور تیور کے ساتھ انجام، جس کی مخالفت کر رہی تھی۔ بنی امیہ جس چیز کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے پورے تیور اور تنتنے کے ساتھ، اس مشن کو انہوں نے زندہ رکھا۔ اب آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کس چیز کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی کوشش یہ تھی کہ زمین سے نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ مٹ جائے، علی ولی اللہ کا ذکر مٹ جائے۔ ذکر علی ابن ابی طالب کو مٹانے کے لیے بنی عباس اور بنی امیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے 42 برس مکتب کے بچوں کو ناد علی بھی سکھائی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا کلمہ معتبر انداز سے سکھایا۔ تو عزیزان گرامی، جو کام حکومتیں مٹانے پر لگی تھی مگر انہوں نے زندہ کیا۔ 42 سال کہنا آسان ہے، اب تو خر دماغ متولی بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ کہاں 42 برس کوئی کسی کو رکھتا ہے، کہاں کوئی 42 برس رکھتا ہے، لیکن ایک ذات جو 42 برس مرکز توجہ بنی رہی، تو معلوم یہ ہوا یوں نہیں بنی رہی۔ ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں جن خوبیوں نے ان کو وہاں باقی رکھا۔ 42 برس تک جس شخص نے مسجد کی امامت کی اور مکتب میں جس نے علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ کا ذکر زبانوں پر بچوں کے جاری کر دیا، ایسی شخصیت ہمارے درمیان سے نکل گئی۔ 42 سال امام جمعہ ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں، شاید و نادر ایسا ہوتا ہے کہ 40 سال 42 سال 50 برس کوئی ایک جگہ کے اوپر دین کی خدمت کر رہا ہو۔ ایسے ہی عالم کے لیے ہے کہ یہ عالم جب دنیا سے جائے گا مصلی روئے گا، محراب روئے گا، زمین روئے گی، آسمان روئے گا۔ عزیزان گرامی، وہ متولیان لائق تعریف ہیں جنہوں نے بڑے احترام و اعزاز کے ساتھ غسل دے کے، کفن دے کے جنازے کو مظفر پور سے زنگی پور روانہ کیا۔ قابل تعریف وہ افراد ہیں، وہ بستی ہے، وہ انتظامیہ ہے جس نے انہیں وہاں سے یہاں بھیجا۔
عزیزان گرامی، اولاد موجود ہے لیکن چاہنے والوں نے انتظام کیا۔ میں لڑکوں کو دلاسا بھی دوں گا، تعزیت بھی پیش کروں گا اور 2 سوال بھی کروں گا کہ تم لائق مبارکباد ہو کہ پردیس میں تمہارا باپ اٹھا مگر بڑے احترام سے وطن میں دفن ہو گیا۔ یہ بتا دو تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھیں، تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن کتنا بےکس تھا وہ حسین جس کا کڑیل جوان موجود تھا، جس کا سید سجاد موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سید سجاد جب بے ہودج و عماری کے ناقے پر سوار ہوئے اور جا رہے ہیں، کربلا میں نشیب کربلا کی طرف سے اور راہوار لے جایا جا رہا ہے۔ ناقہ ادھر سے گزرا، بیمار نے باپ کے جنازے کو دیکھا، لاشا پامال ہو چکا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کے سید سجاد برداشت نہ کر سکے، رنگ بگڑنے لگا، ان قریب تھا ناقے سے زمین پر آیا۔ امام حسین کا وہ آخری فقرہ زینب کے کانوں میں گونجا، شہزادی سے وقت آخر کہا تھا زینب سید سجاد کا خیال رکھنا۔ جیسے ہی رنگ بگڑا اور 4 ناقے سے گرنے لگے، بیوی نے آواز دیا بیٹا صبر کرو۔ سید سجاد نے اپنے کو سنبھالا، بیمار سنبھالا اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا، میدان کربلا یزیدی سپاہیوں سے خالی ہو گیا۔ جب میدان کربلا خالی ہو گیا تو بنی اسد کے گھر کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے فراز سے پانی بھرنا چاہا۔ اب جو عورتوں نے دیکھا ہے، بنی اسد کی عورتوں نے، کہ فرات میں کبوتر آتے ہیں اپنے کو ڈبوتے ہیں اور جب پرتر ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں لاش حسین پر پانی چھڑکتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا، اپنے شوہروں سے جا کے کہا، خاندان کے مردوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرزند زہرا نے تم سے وعدہ لیا تھا، لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ گھر سے بنی اسد چلے دفن شہداء کے لیے۔ میں جلدی جلدی مصائب تک آپ کے ذہنوں کو لے چل رہا ہوں۔ دفن شہداء کے لیے لے آئے، اور جب آئے ہیں دفن شہداء کے لیے تو ہر ایک کی یہ خواہش ہے سب سے پہلے سید الشہداء دفن ہو جائے، سب سے پہلے سید الشہداء دفن ہو جائے۔ مگر امام کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ امام کی شناخت ہو تو کیسے ہو؟ فاطمہ کے لال کا سر نہیں ہے، سر نہیں ہے جس سے شناخت ہو۔ تو آواز ایک دوسرے کو دے رہے تھے، اینَ نعش الحسین، اینَ نعش الحسین، اینَ نعش الحسین، لاش امام کہاں ہے؟ لاش امام کہاں ہے؟ یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اتنے میں یہ دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک راہوار بہت تیزی سے آ رہا، کوفہ کی طرف سے ایک راہوار بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ راہوار آیا اور آنے کے بعد میدان کربلا میں اتر گیا۔ جب میدان کربلا میں آیا تو بنی اسد نے سمجھا کوئی سپاہی اور جاسوس نہ ہو یزید کا، لہذا جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جب جھاڑیوں میں چھپ گئے تو آنے والے سوار نے کہا انا بکم، آؤ میں تمہاری مدد کے لیے آیا۔ جب دیکھ لیا مطمئن ہو گئے، سب جھاڑیوں سے نکلے، اور جب جھاڑیوں سے نکلے تو پھر وہی انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اینَ نعش الحسین، لاش امام کہاں ہے؟ اب آنے والے سوار نے کہا چلو لے چلے، ایک نشیب کی طرف لے گئے اور کہا ھذا نعش ابی، یہ میرے بابا کی لاش ہے، ھذا نعش ابی، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے۔ سید سجاد ابھی تک روئے نہیں تھے، سکینہ یاد آ رہی تھی کہ اگر روئیں گے تو سکینہ کا کیا حال ہوگا، اگر روئیں گے تو چھوٹے اہل بیت کے گھرانے کی فردوں کا کیا حال ہوگا، زینب کبریٰ ام کلثوم کا کیا حال ہوگا۔ جب امام اس طرح دل ٹوٹ کے روئیں گے، امام روئے نہیں،
امام روئے نہیں۔ اب تک سید سجاد ضبط کر رہے ہیں۔ امام حسین نے وصیت کی تھی کہ بیٹا سید سجاد میری قبر نہ بنانا، میری قبر نہ بنانا۔ خدا وہ دل کسی کو نہ لائے۔ قبر حسین بنائی کس نے تھی؟ ام سلمہ نے جب خواب میں دیکھا رسول اللہ کو کہ گرد پڑی ہوئی، پوچھا یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ کہا قبر حسین بنا کے آ رہا ہوں۔ کربلا میں قبر حسین رسول اللہ نے بنائی تھی۔ امام نے کہا بیٹا میری قبر نہ بنانا، جہاں میرا جنازہ ہوگا وہاں مٹی ہٹا دینا۔ بیمار نے مٹی ہٹائی، ایک تختہ نمودار ہوا۔ جب تختے کو ہٹایا تو ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ اب جو چادر کو ہٹایا تو سید سجاد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اب کیا دیکھا؟ ارے رسول اللہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ کہا سید سجاد ارے میرے حسین کو لاؤ دے دو۔ ارے علی مرتضی بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا بیٹھی ہے، بیمار کا گریہ پھوٹ پڑا۔ جزاکم ربکم، مصائب تمام ہو گیا، چند جملے آؤ، اس کے بعد زحمت کو تمام کر دو۔ گنج شہیدہ میں شہیدوں کو دفن کیا، علی اصغر کو سینے پر رکھا، پائی نے پا علی اکبر کو رکھا۔ رکھنے کے بعد جب سب کو دفن کر چکے تو ایک جملہ کہا، اے بنی اسد چلو فرات پر ایک جنازہ اور ہے، فرات پر ایک جنازہ اور ہے، چلو۔ ارے بنی اسد کو لے کے فرات پر آئے۔ مقتل کہتا ہے جب سید سجاد پہنچے ہیں فرات کے کنارے، وہ نوحہ پڑھا ہے جو باپ کے جنازے پر نہیں پڑھا، اور چچا کو مخاطب کر کے کہا یا اماں لیتک تنظر حال الحرب والبنات تنادی نوات شاہ۔ اے چچا یہاں سو رہے ہیں، ارے سکینہ پانی مانگ رہی ہے۔ اے چچا اہل حرم اسیری کے لیے تیار ہے۔ اے چچا ہمیں کشا کشا پھرایا جا رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا۔ یا اللہ 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 یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ الہی بحق محمد و آل محمد قلب امام کو راضی و خوشنود فرما۔ الہی واسطہ ہے جو بیمار جہاں کہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پالنے والے جو مشتاق حج و زیارات ہے اسباب سفر عنایت فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد واسطہ ہے جو نوجوان بیکار ہیں انہیں ملازمت نصیب فرما، ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ پالنے والے جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کے متمنی انہیں صاحب اولاد فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد جن لوگوں نے ملک بیرون ملک سے دعاؤں کی فرمائش ان کی حاجات کو روا فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے مرحوم کے درجات کو عالی و متعالی فرما۔ جوار خدمت گزاران آل محمد میں محشور فرما۔ پالنے والے ان کے افراد خاندان کو ثواب صابرین عنایت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد مراجع اعظام کی تائید فرما، انقلاب ایران کی حمایت فرما۔ انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت اور مجلس و قرآن خوانی کا ثواب مرحوم مغفور مولانا انتصار مہدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔